تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب قوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الخلق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے ایک شخص کا قصہ جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار تو رزق دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اور تو دنیا میں محنت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے، لیکن میں بغیر محنت کے تجھ سے مانگتا ہوں، جیسے تو مجبوروں اور بے سہاروں کو بغیر کسی ذریعے کے کھلا پلا دیتا ہے، ویسے ہی مجھے بھی بغیر کسی سبب کے کھلا پلا دے۔ حالانکہ دنیا کا نظام ایسا نہیں ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ تو اگر بغیر کوئی تکلیف اٹھائے، بغیر کوئی محنت کرے، بغیر کوئی مشقت اٹھائے مانگنا اور یہ سمجھنا کہ ہم کو اس طرح سے مل جائے گا، تو اس کو حماقت کہتے ہیں۔ تو یہ شخص بظاہر لوگوں کے سامنے حماقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ صرف دعائیں کرتا تھا کہ ہم مجھ کو دے دے، مجھ کو دے دے، اور کوئی محنت نہیں کرتا تھا، کوئی ذریعہ تلاش نہیں کرتا تھا۔ چونکہ دنیا کے لوگ اس طرح کے واقعات سے، نظام دنیا سے واقف ہوتے ہیں کہ یہاں جو محنت کرتا ہے اسی کو ملتا ہے، اور ایسے کوئی کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آدمی کا بھی مذاق اڑایا گیا، ایک آدمی نے ایک بات کہی کہ بے وقوف ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ایسے کس کو ملتا ہے۔ لیکن اس نے وہ دعائیں کرنے کا جو سلسلہ تھا اس نے روکا نہیں، امید پوری رکھی اور پورے یقین کے ساتھ وہ دعائیں کرتا تھا کہ مجھے مل جائے گا۔ تو اب اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہربانی کر دی، اور اس کی خواہش کے مطابق بغیر محنت کے اس کو روزی ملنا شروع ہوئی۔ اب کیسے ملی اور کیوں ملی اور اس کے پیچھے کیا راز تھا، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث شریف کے بارے میں بھی بتا دوں، جو اگرچہ کہ اس کی روایتوں سے متعلق بڑے سوالات ہیں، بعض لوگ تو اس کو موضوع من گھڑت حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ بعض ایسے احادیث بتائے جاتے ہیں جو اگرچہ کہ سند کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، مرفوع کے درجے کو نہیں پہنچتے، لیکن پھر بھی لوگوں میں حدیث مشہور ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کا قول ہو، کیونکہ حدیث کے علم میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، یا پھر کسی حدیث سے ملتے جلتے مفہوم جب ہو جاتے ہیں تو الفاظ کے مختلف ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک کر دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر اس کے پسند کی چیز بھی اس کو دے دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو قریب قریب اسی مفہوم کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1794 بیان کی جاتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثا واذا سأل ثلاثا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب بھی آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے تو 3 بار کرتے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے بھی تو 3 بار مانگتے۔ تو ایک ہی بار بھی دعا کافی تھی، لیکن یہ آداب سکھائے گئے کہ دعا تکرار کے ساتھ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ دعا کرنا بندے کا پسند ہے، اس لیے زیادہ بار دعا کرو۔ تو یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی جس کو حدیث ماننے سے
محدثین نے انکار کیا ہے، تو وہ بھی یہاں پر یہی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر عاجزی انکساری سے ان المقصود من الالحاح فی الدعاء تکرارہ، یہاں پر عاجز انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنے سے مراد ہی یہی ہے کہ بار بار دعا کریں۔ یہاں اس آدمی کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے دے دیا، وہ بھی اس کے تکرار کی وجہ سے ہوا ہے، ریپیٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دعاؤں میں ریپیٹیشن کا خیال رکھا کرو۔ تاکہ روزے ناگہاں در چاشت گاہ این دعا می کرد بازاری و آہ، یہاں تک کہ چاشت کے وقت ایک دن وہ ایسے ہی دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا کر، گریا وزاری کے ساتھ، رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک کر دعا کر رہا کہ اللہ مجھے کھلا دے، مجھے کچھ دے دے تاکہ میں کھاؤں، مگر میں محنت نہیں کروں گا، بغیر محنت کے کھلانا۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری رزاقیت کی شان، بغیر محنت کے تو کیسے کھلاتا ہے۔ ناگہاں درخاناش گاوے دویت، شاخ زد بشکست در بندو کلید، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک گائے دوڑ کر اس کے گھر کے پاس آئی اور زور سے اس کے دروازے کو ایک دھکا مارا تو دروازے کی کنڈی اور اس کا جو کھٹکا تھا جو اس نے لگایا تھا وہ ٹوٹ گیا، دروازہ ٹوٹا اور گائے سیدھا اندر داخل ہو گئی۔ گاؤ گستاخ اندراں خانہ بجست، مرد برجست و قوائم ہاش بست۔ گستاخ کہتے ہیں اصل میں بے باک، ڈیرنگ کا مظاہرہ کرنے کو کہتے ہیں گستاخی۔ تو گائے جو ہے بڑی ڈیرنگ کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اس کے گھر میں گھس کے آ گئی۔ جیسے ہی گائے کو اس نے دیکھا گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، وہ تیزی کے ساتھ گائے کی طرف لپکا، اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پس گلوئے گاؤ بے برید آزما، بے توقف بے تعمل بے اما، اس نے کوئی توقف کیے بغیر، کوئی تعمل کیے بغیر، کوئی جھجکے بغیر، انتظار کیے بغیر، گائے کو کسی بھی طرح کی مہلت اور امن دیے بغیر فوری اس کو ذبح کر ڈالا۔ چون سرش بے برید شد سوئے قصاب، تا احابش بر کند دردم شتاب، ذبح کر دیا، فوری گائے ذبح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس گائے کو قصاب کے پاس لے گیا اور اس سے جا کر اس نے کہا کہ اس کی کھال اتارو، اور قصاب نے کھال اتار دی، وہ گوشت گھر کو لایا اور پکا کر آرام سے کھا لیا۔ مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر محنت اور بغیر مشقت کے بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ آئے، تکرار ہو، بار بار دعا کی جائے، رو کر گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ حالانکہ اللہ نے دنیا کا دستور، یہ نظام یہ بنایا ہے کہ محنت کرو گے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ لیکن جب کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نظام بنانے والا اپنا بنایا ہوا نظام وہ خود توڑ بھی تو سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے۔ اب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مولانا ہم یہاں پر اب اللہ تعالیٰ سے اب دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب دعاؤں سے ہی کام بنتا ہے تو اب یہاں پر آپ نے دعا شروع کر دی۔ اے تقاضا گر درو ہم چون جنی، چون تقاضا می کنی اتمام ای۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت پر مولانا روم کو الہام ہونا شروع ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہو رہا تھا کہ مثنوی کا جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے جلد سے جلد تکمیل کرو۔ پہلے تو آپ نے اپنے پیر بھائی کی فرمائش کے اوپر مثنوی لکھنے کا آغاز کیا، مثنوی کے 2 دفتر مکمل کر دیے، تیسرا دفتر بھی شروع کر دیا۔ اب شاید یہ لکھنے میں تاخیر ہو رہی تھی یا کچھ ذہن نہیں بن رہا تھا، کلام کی موزونیت نہیں ہو رہی تھی۔ شاعر جو ہوتا نا وہ کبھی کبھار بڑے سے بڑا شاعر بھی اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اچھے اشعار وہ بول نہیں پاتا، جب تک کہ الہام نہ ہو وہ شاعری نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو اپنے من پسند باتیں کہنا یا اپنے خیالوں میں آنے والی بیکار باتیں کہنے والی شاعری تو نہیں ہے نا، یہ حق بیان کرنا ہے، تو جب تک اوپر سے مدد نہیں ہوگی یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب مولانا روم کو ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں پر کچھ ذہن کام نہیں کر رہا ہوگا یا اشعار صحیح طریقے سے تک بندی اس کی نہیں ہو رہی تھی، تو آپ فوری اللہ کے حضور، اور ادھر دوسری طرف ان کو مسلسل الہام ہوتا جا رہا تھا کہ مثنوی مکمل کرو، تو آپ نے اس کو حکم سمجھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس معروضہ شروع کر دیا کہ اے باطن کے اندر سے مجھے مثنوی مکمل کرنے کا تقاضا کرنے والے، چھوٹے بچہ جیسا باہر نکلنے کا تقاضا کرتا رہتا ہے ویسے تقاضا ہو رہا ہے، اے تقاضا کرنے والے سہل گرداں رہنما توفیق دہ، یا تقاضا را بہل برما منہ، آسان کر دے تو اس کام کو میرے لیے،
رہنمائی کر، توفیق عطا فرما، تب میں مکمل کر پاؤں گا۔ تو اگر توفیق ہی نہیں دے رہا ہے، اس کام کو میرے لیے آسان ہی نہیں کر رہا ہے، تو میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ یا تو تقاضا کرنا چھوڑ دے کہ جلد مکمل کرو، تاکہ مجھ پر ایک بار نہ ہو، ذہنی بوجھ نہ ہو، یا پھر مجھے توفیق دے، اسباب مہیا کر دے تاکہ میں جلد سے جلد اپنا کام کر سکوں۔ چوں ز مفلس زر تقاضا می کنی، زر بے بخشش در سرے شاہ غنی۔ اگر کوئی مفلس آدمی ہے جس کے پاس کچھ مال دولت نہیں ہے، اس سے پیسے دینے کا تقاضا تو نہیں کیا جاتا نا۔ اے اللہ، اگر تو کسی مفلس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے نکال، تو پھر پیسہ بھی دے تاکہ وہ نکال سکے۔ ایک غریب کو اگر دین کے راستے میں، تیرے راستے میں اگر پیسے نکالنے کا تو حکم دیتا ہے، تو اس کو پیسہ بھی تو دے تاکہ وہ نکال سکے۔ تو بے نیاز ہے اور تو دے گا تو پھر یہ نکال سکے گا۔ ویسے ہی معاملہ ہے، تو مجھ کو تقاضا کرتا ہے کہ مثنوی جلد مکمل کرو، مگر توفیق نہیں ملتا، عنایت نہیں ہوتی، الہام نہیں ہوتا، تو میں کہاں سے لکھ پاؤں گا؟ بے تو نظم و قافیہ شام و سحر، زہر کے دارت کے آیت در نظر۔ تیری مدد کے بغیر نہ نظم ہو سکتی ہے، نہ قافیہ مل سکتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اگر میں بیٹھ جاؤں لکھنے کے لیے، تو نہ میرے خیالات نظم ہو پائیں گے، نہ مجھے مناسب قافیے مل پائیں گے۔ تیری توفیق کے بغیر ایسا کرنا کسی شاعر کے بھی بس میں نہیں ہے۔ اور جب تو توفیق دیتا ہے تو پھر نظم کرنا آسان ہو جاتا ہے، قافیے ہاتھ بن کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ نظم و تجنیس و قوافی اے علیم، بندے امرے تو اند از ترس و بیم۔ اے دانا، سب سے زیادہ عقل والے، ساری عقل جس جس کے پاس ہے وہ تیری ہی دی ہوئی ہے، تو سب سے بڑا عقل والا تو ہے نا۔ جو جتنا عقل والا ہے وہ عقل تیرے پاس سے ہی اس کو ملی ہے نا، تو سب سے بڑا عقل والا تو ہوا۔ تو یہ نظم کرنا، یہ شعر شاعری میں ان باتوں کو ڈھالنا، اور یہ قافیوں کی بیٹھک، اس معاملے میں یہ سب چیزیں تیرے غلام ہیں۔ تو اگر اشارہ کر دے تو قافیے لائن سے ٹھہر جائیں آ کر، تو اگر اشارہ کر دے تو الفاظ بن کر آ جائیں۔ چوں مسبح کر دے ہر چیز را، ذات بے تمییز و با تمییز را۔ تو نے ہر چیز کو تسبیح کرنے والا بنایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے، اب چاہے وہ شعور والی چیزیں ہوں، چاہے وہ بے شعور چیزیں ہوں، جن کے اندر جان ہو چاہے اس کے اندر جان نہ ہو، ہر چیز تیری تسبیح بیان کرتی ہے۔ جاندار چیزوں کا تسبیح بیان کرنا تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، بے جان چیزوں کا تسبیح بیان کرنا کیا ہوتا ہے؟ جبکہ ان کے اندر جان ہی نہیں تو پھر وہ تسبیح کیسے پڑھتے ہیں؟ ہر یک تسبیح بر نوع دیگر، گویا دو از حال آن ای بے خبر۔ آپ کہتے ہیں کہ تسبیح تو ہر چیز بیان کرتی ہے، لیکن ہر ایک کی تسبیح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک تسبیح بیان کر رہا ہے تو دوسرا اس کی تسبیح کی حال حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ بے جان چیزیں کیسی تسبیح بیان کرتی؟ ہم کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا، لیکن تسبیح تو ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ آدمی منکر ز تسبیح جماد، وہاں جماد اندر عبادت استاد۔ جو جمادات ہوتے ہیں جس کے اندر جان نہیں ہوتی، ان لوگوں کی تسبیح کا آدمی انکار کرتا ہے، حالانکہ عبادات کے معاملے میں جاندار سے زیادہ ماہر بے جان ہوتے ہیں۔ جاندار پھر بھی عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، لیکن بے جان بالکل غفلت نہیں کرتے، وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ہفتہ دو ملت ہر یکے، بے خبر از یک دیگر وندر شکے۔ اب یہ جو 72 فرقے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ سب کے سب تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب کے سب اپنے حساب سے، لیکن ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک کے ایمان سے، ایک کی تسبیح سے دوسرا بے خبر ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں صحیح ہوں، حالانکہ سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ چوں دو ناطق را ز حال ہم دیگر، نیست آگہ چوں بود دیوار و در۔ اب دیکھیے، ایک انسان دوسرے انسان، دونوں بولنے والے، دونوں کی ایک ہی بولی، ان کی بات وہ سمجھنے والے، ان کی بات یہ سمجھنے والے، جب یہ دونوں اپنے اپنے احوال میں مختلف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو پھر جمادات کی تسبیح کہاں سن پائیں گے؟
ان کا عقیدہ ایمان الگ، ان کا عقیدہ ایمان الگ، حالانکہ دونوں انسان. تو یہ جو سوچ رہے ہیں اس کو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں اس کو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو جب آپ ایک عقل، ایک جان، ایک مزاج ہونے کے باوجود دوسروں کی کیفیت کو نہیں سمجھ پاتے تو جمادات کی بے جان چیزوں کی تسبیح کو کہاں سے سن پائیں گے؟ ایک اور مثال بھی یہاں پر ہو سکتی ہے کہ ایک ہی عقیدے کے لوگ ہوں گے، ایک ہی نظریے کے لوگ ہوں گے، ایک ہی مشرب کے لوگ ہوں گے. اگر ان دونوں کی زبانیں الگ الگ ہیں، ان کی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اب ان کی تسبیح کو وہ نہیں سمجھ سکتے، ان کی تسبیح کو یہ نہیں سمجھ سکتے. تو انسان ہوتے ہوئے جب انسان دوسرے انسان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتا تو بے جان چیزوں کی تسبیح کو انسان کہاں سے سمجھ پائے گا؟ چوں منس تسبیح ناطق غافلم، چوں بدانت صبح سامت دلم. جب میں بولنے والے انسان کی تسبیح سے غافل ہوں تو پھر بے زبان کی تسبیح کو کیسے سمجھوں گا؟ پھر جاندار میں بھی آپ دیکھیے، ایک انسان ہوتا ہے جو بولنے والا، ناطق کہتے ہیں بولنے والا. پھر ایک ہوتا ہے جانور جس کے منہ میں زبان ہوتی ہے، آواز تو نکلتی ہے لیکن زبان لینگویج والی زبان نہیں ہوتی، ٹنگ والی زبان ہوتی ہے. پھر ایک بے جان چیز ہوتی ہے مٹی پتھر، ان کے پاس تو آواز بھی نہیں ہوتی. تو جب آپ جانور کی گفتگو نہیں سمجھ سکتے تو پتھر کی گفتگو کہاں سے سنیں گے؟ جب آپ ہی کی طرح کے انسان کی اگر لینگویج چینج ہو گئی تو نہیں سمجھ سکتے تو جانور کی بولی کہاں سے سمجھیں گے؟ لیکن تسبیح تو ہر کوئی کرتا ہے. ہست سنی را یہ کہ تسبیح خاص، ہست جبری را ضد آدر مناس. ایک ہوتا ہے جبری عقیدے پر چلنے والا، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہی ہو رہی ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ جبری عقیدے والا ہے. جبکہ سنی ایسا نہیں کہتا. سنی جبری اور قدری دونوں عقیدے کے درمیان اپنا عقیدہ رکھتا ہے. جبری تقدیر پر اتنا زیادہ یقین رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ کہتا ہے جبری. جبکہ جو قدری فرقہ ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان کرے گا تو ملے گا، تقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر سے کوئی تعلق نہیں انسان کی زندگی، یہ قدری کہتے ہیں. تو سنی وہ ہوتا ہے جو نہ جبری کو مانتا ہے نہ قدری کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے تقدیر اپنی جگہ مسلم ہے، تقدیر کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے اور اسی لیے انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو دونوں کے درمیانی عقیدہ سنی کا ہے، لیکن اس کی بات وہ نہیں سمجھتا، اس کی بات یہ نہیں سمجھتا. سنی اس تسبیح ہے جبری بے خبر. جو تسبیح ہے جبری ہے، جبری والوں کی جو تسبیح ہے، ان کا جو ایمان عقیدہ ہے، اس سے سنی بے خبر ہے. سنی اس عقیدے کو، اس کو نہیں مانتا. جبری اس تسبیح ہے سنی بے اثر، اور جبری لوگ سنی کی تسبیح سے، اس کے عقیدے سے بے اثر ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان کو. ای ہمی گویت کہ آ زالست گم بے خبر از حال او وز امر قم. یہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے، بہکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، بہکا ہوا ہے. اب جبری لوگ سنی کو بہکا ہوا سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے سنی کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ جو قم جو آیا ہے قرآن مجید میں، اٹھو، یا اقیمو جو آیا ہے، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اس طرح کے جو احکام آئے ہیں اس کی جو اصلیت ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کے ہاتھ میں اختیار دیا ہی نہیں، مکمل اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا، تو بندے کو حکم کس بات کا دے رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ نے بندے کو صاحب اختیار بنایا ہے، اس لیے حکم دے رہا ہے. اختیار ہی نہ ہوگا تو حکم کس بات کا؟ وہاں ہمی گویت کے ای را چے خبر جنگ شاں افغند یزداں اس قدر. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا پتا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے ان کے اندر جنگ پیدا کر دی ہے. تقدیر کا مسئلے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. گوہرے ہر یک ہویدا می کنت جن سے از ناجنس پیدا می کنت. یہ جو اختلاف ہے انسانوں کے درمیان جو ہو رہا ہے، وہ اختلاف ہی کی وجہ سے ان کی جو اصلیت ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. جب تک اختلاف نہیں ہوگا اصلیت کھل کے سامنے نہیں آئے گی. جنس اور ناجنس دونوں واضح تبھی ہوں گے. قہر را از لطف داند ہر کسے خواہ دانا خواہ ناداں یا خسے. ایک چیز ہوتی ہے قہر، غصہ، اور ایک چیز ہوتی ہے لطف، مہربانی.
اللہ تعالیٰ کا ایک غصہ ہے اور ایک مہربانی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے اندر مہربانی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کبھی بظاہر مہربانی ہوتی ہے لیکن غصہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے ایسا. اور بعض انسانوں کے پاس بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے. کبھی وہ آپ سے مہربانی سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے غصہ ہوتا ہے، اور کبھی آپ کے اوپر غصہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے مہربانی ہوتی ہے. تو یہ پہچاننا یہ بہت اہم کام ہوتا ہے. اگر اس کو نہیں پہچان پائے تو پھر یہ چیز ہو جائے گی. جبریہ قدریہ اور سنی کا اختلاف ہمیشہ چلتا رہے گا. کم کسے دانت مگر ربانیے، کش بود در دل مہک کے جانیے. یہ جو فرق ہے، مہربانی کے اندر غصہ، غصے کے اندر مہربانی، کیسے پہچانے؟ ظاہر میں غصہ نظر آ رہا ہے، اندر سے مہربانی ہے. ظاہر سے مہربانی نظر آ رہی ہے، اندر سے غصہ ہے. تو آخر پہچانے کیسے کہ واقعتاً غصہ ہے یا واقعتاً مہربانی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ باخدا انسان ہی اس فرق کو سمجھ سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں روح کی کسوٹی زندہ ہو. روح ہے، انسان کی روح ہے جو اس فرق کو پہچاننے میں مدد کرتی ہے. وہی کسوٹی ہے، وہی ٹچ سٹون ہے. اپنی روح کو استعمال میں لاؤ، ایز اے ٹچ سٹون یوز کرو، پھر دیکھ لو، پرکھ کر پتا چل جائے گا. ظاہر کچھ بھی ہو، باطنی طور پر کیا ہے وہ پتا چل جائے گا، غصہ ہے یا مہربانی ہے. اور جو لوگ یہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں نا، اپنی روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنے کے قابل بن جاتے ہیں، وہ صحیح وقت پر صحیح کام کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے بندوں کے اوپر. تو کس وقت اس کی شان مہربانی چل رہی ہے، کس وقت اس کی شان قہاری چل رہی ہے، یہ دیکھ کر اس کے حساب سے کام کرنا ہوتا ہے. اور یہ باخدا انسان صاحب دل ہی کر سکتا ہے. باخیازی دو گمانے می برند، سوئے لانا خود بیک پر می پرند. اور جو ایسے لوگ نہیں ہیں، باخدا نہیں ہیں، دل والے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں. اور جو شک والے لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے اس پرندے کی سی جو ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے. یقین دو پر کہلاتے ہیں، شک ایک پر کہلاتا ہے. اور ایک پر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا. یقین پیدا کرنا تو دو پر ملے. اور اس کی صراحت کرتے ہوئے آپ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ علم دو پر ہے اور شک ایک پر ہے. شک کے راستے سے باہر نکلو، علم کے راستے میں آؤ، تو پھر تم کو دو پر حاصل ہوں گے. علم را دو پر گمارا یک پرست، ناقص آمد زن بے پرواز اب ترست. علم کے دو پر ہوتے ہیں، دو بازو ہوتے ہیں، اور شک کا ایک بازو ہوتا ہے. اور جب ایک بازو کے ساتھ کوئی پرندہ اڑتا ہے تو اس کا اڑنا ناقص رہتا ہے، تھوڑا اڑتا ہے اور پھر پھڑ پھڑا کر گر جاتا ہے. دم کٹے آدمی کی طرح ہوتا ہے وہ آدمی شک والا. مرغ یک پر زود افتت سر نگوں، باز بر پر رد و گام یا فزوں. ایک بازو والا پرندہ بہت جلدی اوندھا گر جاتا ہے، دو قدم سے بڑھ کے یا اس سے کچھ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں اڑ سکتا. شک والے آدمی کی پرواز اتنی ہے، جب تک شک کسی معاملے میں تمہارے اندر رہے گا تو نہیں اڑ پاؤ گے زیادہ آگے تک. دو قدم بڑھو گے یا کچھ اور زیادہ، بس اس کے بعد پھڑ پھڑا کر نیچے کی طرف آ جاؤ گے. افت و خزاں می رود مرغ گماں، با کے پر بر امید آشیاں. جو گمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، اٹکل پر کام کرنے والے، جو علم کی دولت سے محروم ہیں. علم یقین کے راستے پر لے جاتا ہے. اگر آپ کو کسی معاملے میں علم ہے، نالج ہے، تو جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو نالج ہے. لیکن جو نالج والا آدمی نہیں ہے، وہ صرف اٹکل پر کام کر رہا ہے، وہ ہے گمان کا پرندہ. وہ تو آگے بڑھتا تو گرتے پڑتے ہوئے ہی آگے بڑھتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھ لو، ایک آدمی شک والا، گمان سے کام کرنے والا ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتے، وہ کچھ بولتا بھی ہے تو اس کے بولنے میں شک جھلکنے لگتا ہے اور پھر گرتا پڑتا رہتا ہے، کبھی کچھ کہتا رہتا ہے. لیکن جو ریسرچ کر کے کنفرم کوئی بات کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ اڑتے ہیں، وہ گرتے پڑتے نہیں،
قائم رہتے ہیں اپنی بات پہ، یقین حاصل ہو جاتا ہے ان کو۔ تو ایک بازو سے اڑنا منزل تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، آشیاں تک نہیں پہنچتا پرندہ۔ چوں زن وارست علم شروع نمود، شد پر مرغ پر ہابر کشود۔ اگر تم یہ گمان سے، اندازے سے، شک سے نجات پا جاؤ گے تو تم کو علم حاصل ہوگا، اور جب علم حاصل ہوگا دوسرا پر خود بخود لگ جائے گا، اور پھر تم اپنے پر کھول کر اڑنے لگو گے۔ بعد ازاں یمشی سویم مستقیم، نئے علی وجہ مکبن او سقیم۔ اس کے بعد پھر تم سیدھا راستہ صراط مستقیم پر چلنے لگو گے۔ یمشی سوین علی صراط مستقیم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ علی وجہ مکبن او سقیم، نہ چہرے پر بل، نہ کوئی ڈاؤٹ، نہ اوندھے گرنے والے، نہ بیمار۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے علم والے آدمی کی، وہ شک سے دور ہے، یقین حاصل ہو چکا ہے، کنفرم ہے، تب جا کے وہ دو پر لگتے ہیں اور بڑی شان سے اڑتے ہیں۔ بعد پر برمی پرت چوں جبرائیل، بے گماں بے فکرت و بے قال و قیل۔ دو بازو، دو پر اگر حاصل ہوں اور ان پروں کے اندر، ان بازوؤں کے اندر طاقت حاصل ہو، تو پھر پرندہ بغیر کوئی ڈاؤٹ کے، بغیر کوئی ہچکچاہٹ کے، بغیر چنا چنی کے، ifs اینڈ بٹس کے بغیر بہت ہی بنداس اڑتا ہے، جیسے کہ جبریل اڑتے ہیں۔ گر ہما عالم بے گوین دشتوئی، بر رہے یزداں و دین مستوی۔ اب جب کوئی آدمی علم اور تحقیق کے راستے سے گزر کر کچھ بات بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے، گر ہما عالم بے گوین دشتوئی، بر رہے یزدان و دین مستوی، اگر تمام دنیا مل کے بھی اس سے کہے کہ تو ہی خدائی راستے پر ہے اور تو ہی سیدھے دین پر ہے، تو اب جب چاپلوسی کرتی ہے دنیا، آپ کا علم، آپ کی نالج، واہ سبحان اللہ، آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے، آپ کو اتنی نالج ہے، آپ کو اتنا وہ ہے، اس طرح سے جب کہتے ہیں او نگردت گرم تر از گفت شاں، جان طاق او نگردت جفت شاں، تو وہ ان باتوں سے جوش میں آتا ہی نہیں۔ اس کی جو روح ہے نا، وہ ایسی باتوں کی ساتھی نہیں بنتی۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خوشامدی، ایک حسد کرنے والے۔ خوشامدی لوگوں کو کہتے ہیں فلیکٹرر، آپ بڑے، آپ کے باپ بڑے، اس طرح سے کہہ کر اپنا مقصد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، خوشامد کرنے کا کام۔ ایک طرف کچھ لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، دوسری طرف کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یہ ایسے خوشامدی ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ والا آدمی ہوتا ہے وہ ایسے خوشامدیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ چاہے کتنی تعریف کر دیں، وہ ایک کان سے سنتا ہے، اسی کان سے نکال دیتا ہے۔ ور ہما گویند اورا گم رہی، کوہ پنداری و تو برگ کہی۔ اور اگر دنیا اس کے خلاف بولتی ہے، لعنت منامت کرتی ہے، ان کو غلط ٹھہراتی ہے، گمراہ مانتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہاڑ سمجھتے ہو، اصل میں تم گھاس کا ایک چھوٹا سا تنکا ہو، ایسے کہتی ہے۔ او نیفتد درگما استانشاں، او نگردد درد مند استانشاں۔ اب یہ جو تانا زنی ہے، یہ تانا زنیوں کو سن کے بھی وہ شک میں نہیں پڑتا، جیسے تعریف کرنے والوں کو، چاپلوسی کرنے والوں کو لائٹ لیتا ہے، ویسے ہی اس طرح سے تنقیدیں کرنے والوں کو بھی لائٹ لیتا ہے، رنجیدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا، انہوں نے مجھے ویسا کہہ دیا، تمہاری اہمیت ہی کیا ہے؟ تمہارے تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے برا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کہتا ہے۔ بلکہ گر دریاؤ کوہ آیت بے گفت، گوئے دشبا گم رہی کشتی تو جفت۔ بلکہ اگر سمندر اور پہاڑ بھی بولنے لگے، آ کر کہنے لگے کہ تو گمراہ ہے، تو غلط راستے پر جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، لوگ اگر کہنے لگے آ کر، پہاڑ اور سمندر بھی، تو اب لوگوں کا کیا شمار ہے آپ سوچئے۔ ارے بھائی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یا ڈائریکٹ آپ کے منہ کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ہیچ یک ذرہ نیفتد در خیال، نئے بتانے تائنا رنجور حال۔ وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی گمان میں مبتلا نہیں ہوتا،
کوئی شک میں نہیں پڑتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا ان کی باتوں کو، کیونکہ وہ تحقیق والا ہوتا ہے، اپنی بات پر قائم رہتا ہے، تانا زنوں کی تانا زنیوں سے بھی رنجیدہ نہیں ہوتا۔ مطمئن و موقن و بے احتیال، کہیں چنی باشد مگر در کل حال۔ وہ بہت مطمئن انسان ہوتا ہے، صاحب یقین ہوتا ہے، موقن صاحب یقین ہوتا ہے، بے احتیال ہوتا ہے، ہیلے بہانے بنانے والا نہیں ہوتا، اور ہر حالت میں اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ہے، آپ اصل میں بتا رہے ہیں کہ جو باخدا لوگوں کی بات یہاں پر چھڑی ہے کہ باخدا لوگ، اہل دل لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کیے جا رہے ہیں۔ نہ وہ مذمتوں سے غمزدہ ہوتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے تو دل چھوٹا نہیں کر لیتے، اور کوئی ان کو چڑھاتا ہے، کوئی ان کی چاپلوسی کرتا ہے، کوئی ان کو بڑا بولتا ہے تو اس پر بھی کوئی توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ تحقیق والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ تحقیق کر رکھی ہے۔ جب انسان تحقیق کے مرحلے سے نہیں گزرتا، شک کے مرحلے میں رہتا ہے، تو لوگوں کی باتوں کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا وہ مان لیے، کسی نے کچھ کہہ دیا وہ مان لیے، کیونکہ شک میں ہے نا، اس لیے مان رہے ہیں۔ یقین والا کبھی نہیں مانے گا۔ اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، تو کسی نے بتا دیا بھائی آپ جس مقام پہ جا رہے ہیں وہ راستہ ادھر جاتا ہے، آپ ادھر چلے گئے۔ پھر آگے جانے کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ادھر غلط آئے ہیں، یہ راستہ ادھر نہیں جاتا ہے، پیچھے جائیے، یو ٹرن لے کے ادھر جائیے، پھر آپ ادھر چلے گئے۔ یہی ہوتا نا، کیونکہ آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ کو راستہ معلوم ہے، 100% آپ شور ہیں، اور راستے میں کوئی بول رہا ہے آپ کو یہ راستہ ادھر نہیں جاتا ادھر جاتا ہے، آپ ایسے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی اہمیت دیتے ہیں لوگوں کی باتوں کو؟ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو راستہ معلوم ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے باخدا میں اور بے خدا میں، جو خدا سے دور ہے اس میں، جو خدا کے قریب ہے اس میں۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر چونکہ چاپلوسوں کا ذکر نکلا ہے، تب آپ چاپلوسی کی کیفیات بیان کر رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر چاپلوسی کی عادت پڑتی ہے۔ چاپلوس لوگ تو اپنے مفاد کے لیے کسی کی چاپلوسی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن وہ چاپلوسی کا اثر جو انسان کے اوپر پڑتا ہے، تعظیم کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لوگوں سے تعظیم کرانے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، متقدین مریدین کی کثرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے زہر ہے۔ اور ایسے لوگ عام طور پر کان کے کچے ہوتے ہیں، جو بھی ان کے کان میں آ کے کچھ بھی بول دے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ باخدا ہوتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، ان کو جو کرنا وہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا مان لیے، انہوں نے یہ کہہ دیا مان لیے، ایسا نہیں کرتے۔ کچے کان کے لوگ دل کے بچے ہوتے ہیں، وہی اچھے ہیں جو کہ سچے ہیں، کان کے کچے دل کے بچے ہیں، وہ ابھی میچور نہیں ہوتے جو کان کے کچے ہوتے۔ اب ایک حکایت یہاں پر آپ اس حوالے سے بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔